شام کا حاکم آیا مدینہ، حضرت ابن عباس کو دیکھ کر کہنے لگا علی کی رحلت ہو گئی، کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرما چلے علی کے بارے میں کچھ کہیے۔ کہنے لگا حضرت ابن عباس سے علی کے بارے میں کچھ کہیے۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کیا۔ جب 10 آیتیں مولا علی کی شان میں سنا دی تو کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔ تو ابن عباس کہنے لگے انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں تو سمجھا تھا یہاں کسی کو نعرہ نہیں لگانا آتا ہے ایسا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ آپ اس سے اچھی صلوات مل کر پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آگے بڑھے بات تو قرآن میں جتنے بھی حساس موضوعات ہیں اللہ نے وہ نبی سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، حساس موضوع تھا، بہت مشکل تھا اللہ منوانا۔ اچھا اللہ منوانا مشکل نہیں، وحدہ لا شریک اللہ منوانا مشکل۔ ہاں اللہ ماننے میں تو غنی تھے، یہ ہر اپنی پسند کے کمال والے کو اللہ بول دیتے تھے، جسے بھی با کمال دیکھتے تھے نا کہتے تھے یہی اللہ ہے۔ اور اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہر با کمال اللہ نہیں ہے، کمالوں کا کمال اللہ ہے، علی کا مولا اللہ ہے، یہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا۔ تو کہا تم کہہ دو کہ وہ اللہ، تاکہ لوگ نبی سے پوچھیں کہ پھر بتاؤ اللہ کیسا ہے، اور جب نبی بتائیں گے تو صحیح اللہ بتائیں گے۔ یہ حساس موضوع تھا۔ ایک اور حساس موضوع تھا، نبی اپنے بعد کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امت کی رہنمائی کے لیے کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ گھر والے ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں، داماد ہے، بیٹی ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے گھر والوں کو ہمارے پر چھوڑ کے چلے گئے۔ حساس موضوع تھا۔ قل توجہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے یہ کہ مودت کرو قربا سے۔ حساس موضوع نبی سے کہا ہے۔ عزیزان گرامی اسی طرح یہ موضوع، میں مضمون کو اپنے ایک منزل دوں، یہ موضوع جو میں نے آپ کے لیے آج انتخاب کیا یہ بھی حساس موضوع تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم قل انما اعظکم بواحدہ۔ میں نے مثالیں چھوڑی جس میں قل سے حساس موضوعات کی ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں قل انما انا بشر مثلکم بھی ہے۔ اب آپ آیت زبان پر آ گئی ہے، اللہ نے جاری کروا دی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مرزا صاحب ایک جوان میرے پاس آیت لے کر آیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کیا سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا آیت نمبر 110 ہے، میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ آپ یقین جانیے اس نے قرآن کھول کے رکھ دیا، کہنا یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، میں قرآن دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو کسی اور کا کلام تھا، اللہ نے اسے اپنا کلام بنا دیا۔ بھائی تھوڑی سی تفسیر قرآن کی بات ہو رہی ہے جی۔ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے روز ولادت پر سلام، میرے روز رحلت پر سلام، میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام۔ یہ قرآن ہے، کہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی ولادت ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے روز ولادت پر سلام، میرے روز رحلت پر سلام۔ اللہ کی کوئی رحلت ہوتی ہے؟ اللہ کا کوئی انتقال ہوگا معاذ اللہ؟ اللہ کی کوئی لم یلد ولم یولد، اس کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن میں کیا ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو میرے روز ولادت۔ یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا قرآن میں مجلس عزا یوم شہادت منانے پر کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہا عید میلاد منانے پر کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک ہی آیت میں یوم شہادت اور یوم رحلت دونوں منانے پر ایک ہی آیت میں دلیل ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام۔ روز ولادت پہ سلام کو جشن کہا جاتا ہے، روز رحلت پہ سلام کو مجلس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ الفاظ تو اللہ قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہے، اللہ کی ولادت نہیں ہے، اللہ کی رحلت نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہے۔ ایسے ایک اور آیت پڑھوں جو الفاظ کسی اور کے ہیں مگر اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی؟ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں مگر قرآن ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ الفاظ نبی کے ہیں مگر قرآن ہے، قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ ربیع الاول ہے نا، سن لیں تو چار جملے۔ اللہ نے کب کہا ہے میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اللہ نے نہیں کہا، نبی نے کہا۔ میں اس ممبر پر بیٹھ کر 6 دفعہ کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور مجلس مکمل ہو جائے اور یہ جوان یہاں سے نکل کر باہر جائے اور سامنے سے ایک بزرگ آتا ہوا نظر آئے، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جماعتن کے پیڑ سے آ رہا ہوں۔ وہاں کون مجلس پڑھ رہا تھا؟ کہ مولانا جاہل۔ کہیں گے بیٹا مولانا جاہل؟ بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔ بچہ پریشان ہوگا کہ یہ مجھے تو بڑے ڈانٹ رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تو کہے گا مولانا خود کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی اس بزرگ کو پتا چلے گا نا کہ یہ خود کہہ رہے تھے تو کہیں گے بیٹا پھر تم نہیں کہو، وہ اگر اپنے منہ سے کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو۔ یعنی اگر کوئی اپنے منہ سے کہے کہ میں جاہل ہوں تو یہ انکساری ہے، خاکساری ہے یہ۔ اچھا اگر میرے لیے کوئی کسی مجتہد کی، کسی مرجع تقلید کی کوئی سند، کوئی تحریر آ جائے، آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سیستانی بھیج دیں کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو یہ سند بن جائے گی۔ میں کہوں گا تو یہ انکساری، کوئی بڑا کہے گا تو یہ سند۔ یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ اگر اللہ کہہ دیتا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے تو پھر یہ سند بن جاتی کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے تم کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح بشر ہوں کہنا بھی سنو گے تو اللہ نہیں سمجھو گے، اس لیے کہلوایا تھا کہ اللہ نہیں ہوں بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح بشر ہوں یہ کہنا سنو گے تو اللہ نہیں مانو گے، اور چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھو گے تو پھر اپنے جیسا نہیں مانو گے، سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو گے تو پھر اپنے جیسا نہیں مانو گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمتیں عطا کی ہیں، بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں گا،